अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पीडीएम का जलसा जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम 22 को जो है ना हर सूरत जो है ना वो अलग जो है ना वो ये जो हम अपना जो प्रोटेस्ट है या जो हम अपना जलसा करने जा रहे हैं वो पेशावर में हर सूरत करेंगे। हुकूमत ने उनको ये कहा कि जी SOPs का अमल कराया जाए क्योंकि कोरोना के पेशेंट जो है ना पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से इस जलसे के हवाले से साथ मेरे साथ बात करने के लिए अब मैं बात करता हूँ, मेरे साथ हसन मौजूद हैं, यहाँ के सीनियर रिपोर्टर हैं, पब्लिक न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह। अगर ये हरमीत सिंह के हवाले से बात की जाए, हरमीत सिंह फॉरेन अफेयर वगैरह पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है। सबसे पहले मैं हरमीत सिंह आपसे बात करना चाहूँगा। हरमीत, आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के जलसे हैं, जुलूस हैं, इससे हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? देखिए शहजाद, प्रेशर की बात तो है, ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ता है क्योंकि 11 जमातें एक आपके ख़िलाफ़ आती हैं। फिर उसी तरह जलसा जुलूस जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह इनके मामला चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो बिल्ट होता है, लेकिन ये तरीक़ाकार अगर जिस तरह ये पार्लियामान में ये चीज़ उठा सकते थे, पार्लियामान में बैठ के ये काम कर सकते थे, लेकिन अभी इस वक्त आप देखें यही अपोजिशन जमातें थी जो चाह रही थी कि कोरोना बढ़ रहा है और इसी वजह से हुकूमत को लॉकडाउन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बातें थी उस पर अब ख़ुद अपोजिशन अमल पेरा नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त जलसों के हवाले से, तो आपको याद होगा सेनेट के जब इलेक्शन हो रहे थे तब ये सेनेट चेयरमैन के हवाले से जब बातचीत हो रही थी तब भी हमने एक चीज़ देखी कि ये लोग इकट्ठे तो थे, लेकिन इन लोगों में अब भी जो है ये सामने तो आते हैं, लेकिन ये वो काम जिसमें ये अपने ये कामयाबी हासिल करने के लिए जो बात इनका जो मेन टास्क है कि हम इमरान इकट्ठे होने की बात की, जब कोई बयानिया आता है इनकी तरफ से, कोई जैसे नवाज शरीफ की तरफ तो सब अलग कहते हैं ये हमारा बयानिया नहीं है। Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि अब मुझे तो ये नहीं लगता, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जब इनकी APC बुलाई गई थी मैं उस दिन भी ये कह चुका था कि बिलावल कभी नहीं चाहेगा कि वो इस्तीफे दे। अब ऑलरेडी उसके पास सिंध की हुकूमत है, उसके साथ साथ उसके पास अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी सीट 3-4 सीट वहाँ से ली हैं, वफाक में भी उसके पोजीशन उसकी अच्छी है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो इतना इस किस्म की एम्बिशन और सियासत वो करेगा, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इनमें आपस में जो चीज़ें हैं वो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूनाइटेड हैं या मुत्तहिद हैं, क्योंकि कई इनके जो मामलात हैं, इनकी जो डोरियां हैं वो भी कहीं और से हिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश अच्छी है, लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत है, जो हमारे पास हमारे जो ज़रा हैं वो ये बताते हैं कि खान साहब की जो हुकूमत है वो 5 साल तक रहेगी, चाहे ये जितना ज़ोर लगा लें, और आगे जाके ये इनके मामलात खुद भी बीच में से ये मामलात इनके एक दूसरे से दूरियाँ। हुकूमत के हवाले से बात करें, अगर देखा जाए तो हमने जिस तरह अपने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन किया, ये तो हमेशा कहते हैं कि जी कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। तो इसी के साथ पहले मैं हसन से बात करूँ। हसन, आप क्या समझते हैं, आप KPK के रहने वाले हैं, मकामी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये जो धरना है कामयाब धरना है या समझने के बाद दरमियाना किस्म का धरना है? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जो दावे इनकी तरफ से किए गए थे उन दावों पे ये अपना काम कर रहे हैं। कुछ दावे इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से भी किए गए थे। वो दावे ये थे, ये भले जलसा करें, हम इनको वेलकम करते हैं, जलसा करें, इनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। अगर सूरत हाल को देखा जाए, आज इनके पास एक चीज़ का ये कह लीजिए कि पॉइंट है कि अपनी जान छुड़ा भी सकते हैं। ठीक है, इन जलसों से हुकूमत गिरने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है, ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन आज जिस तरह पेशावर को ब्लॉक किया गया है, जहाँ जहाँ कंटेनर रखे गए हैं, जो रास्ते बंद किए गए हैं, न सिर्फ पेशावर को बल्कि बैनुल अज़लाई जो बार्डर्स हैं जो पेशावर की तरफ आते हैं वहाँ पर भी रुकावटें रखी गई हैं। अब उसको कोई भी रंग दे दे इंतज़ामिया या वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा कोई भी जलसा जुलूस मुज़ाकरात होते हैं या नहीं भी होते, रुकावटें खड़ी की जाती है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इस जलसे के हवाले से बात है, जैसे कोरोना की SOPs के हवाले से बात है, आपने देखा कि यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ ये जो आपकी नज़र में जो क्राउड निकलना चाहिए था 11 जमातों का, उस तरह का निकला या नहीं? नहीं, मैं आपको वही चीज़ वाज़ेह कर रहा हूँ कि वो क्राउड यहाँ पे कितना आता और कितना ना आता वो तो हम उस वक्त देखते जब ये रुकावटें ना होती। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ वही चीज़, आप ये रुकावटें ना रखते, इनके पास पॉइंट ना होता, फिर हम उस वक्त देखते कि ये आया 11 जमातों के साथ लोग कितने आ रहे। देखें, ये जिस वक्त ये इस वक्त जहाँ पे जलसा हो रहा है, ये एक ट्रैक है, ये बड़ा तवील ट्रैक है, ये रिंग रोड है, और ये जाता जाता कारखानों और फिर कारखानों से आगे तक निकलता है। तो अगर यहाँ से इस एरिया से जहाँ कबूतर चौक में जलसा हो रहा है, यहाँ से पीर ज़कोड़ी पुल तक का फासला देखा जाए तो करीब 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा लोग कितने हैं, ये आधा किलोमीटर से ज़ायद ही हैं। अब ये कल को ये कह के जान छुड़ा लेंगे कि भाई हमारे रास्ते में तो रुकावटें थी इसलिए हमारे लोग नहीं आ सके।
آپ یہ چیز نہ کرتے پھر سب کے سامنے آیا ہو جاتا کہ 11 پارٹیاں ہیں، وہ کتنے لوگ بلا سکتی ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، کتنے لوگ تنگ ہیں اور کتنے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ 11 جماعتوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ لوگ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک، جس طرح حسن نے بتایا کہ جس طرح لوگوں کو نکلنا چاہیے اس طرح نکل گئے. حمید آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ہم آئے تو یہاں پہ بڑی جو نا پہلے بتایا گیا تھا، پریس کانفرنس بھی کی تھی، حسن نے بھی بتایا کہ جو ہے نا یہاں پہ منظم طریقے سے کام ہوگا، لیکن بد نظمی کا نظام بہت زیادہ دیکھا کر سکتے ہیں. میں اگر بات کروں بد نظمی کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے ان کے جو کارکنان ہیں، چاہے وہ جماعت علماء کے ہیں یا ANP کے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، تو ایک چیز تو میں نے دیکھی، نہ تو میڈیا کے ساتھ انہوں نے ان کا جو جتنی بدتمیزی جس طرح بدسلوکی کی جا رہی ہے میں نے کبھی جلسوں میں نہیں دیکھی. تحریک انصاف حکومت کی یا جس پارٹی ہم نے جہاں جہاں کوریج کی ہے جس مختلف پارٹیوں کے، تو وہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ یار میڈیا کو کم سے کم، کیونکہ یہ کوریج ہم کر رہے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات، ابھی انہوں نے پورشن بنائے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کا کنٹرول بالکل تھا نہیں. وہاں پہ جتنے کارکنان ہیں وہ اندر گھس آئے، جو خواتین کے لیے جگہ مختص کی تھی، میڈیا کے لیے کی تھی، وہاں پہ آلریڈی یہ لوگ آ چکے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بد نظمی جو ہے بہت زیادہ ہے جلسے میں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس کے جو کارکنان ہیں وہ بھی لڑ پڑے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون، ANP، جماعت علماء کے جو کارکنان تھے وہ بھی ایک دوسرے میں برسے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ سینیریو ہے. اگر آپ، اور دوسری جس طرح حسن بھائی نے بات کی کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو فری ہینڈ دے دیتے، جس طرح کانٹینر انہوں نے کھڑے کیے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، تو بالکل پتہ چل جاتا کہ 11 جماعتیں ہیں کیا کرتی ہیں. وہ کھل کے آتے ہیں، ان کے کارکنان آ جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن حکومت کی جانب سے انہوں نے دعوے تو کیے لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہی کام کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے ساتھ کرتی تھی. آج انہوں نے وہی روش کو دوبارہ برقرار رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے، ان کا حق ہے، وہ اپنے جمہوری طریقے سے اپنا حق نبھائیں. لیکن SOPs کی میں بات کروں گا کیونکہ کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے. اور حسن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی اپوزیشن کہتی تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے. عمران خان کہتے تھے کہ بھئی اسمارٹ لاک ڈاؤن، تو یہ لوگ اس کے خلاف تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کرونا وائرس، اگر اس قسم سے جلسے یہ کم نہیں ہوگا، حالانکہ جو ماہرین صحت ہے وہ بار بار پاکستان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ لوگ عمل درآمد نہیں کریں گے تو میرے خیال میں معاملات دوبارہ اٹھیں گے. تو ایک تو یہ بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ابھی ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک خدشہ ہے، بڑھنے کا خدشہ ہے. اچھا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مرکزی قائدین آ چکے ہیں، اور گلگت بلتستان میں اگر مریم کی اسپیچ کی بات کی تو اپنے ایک دفعہ بیان دیتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حکومت سے جو ہے نا بات نہیں کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. اگلے 2 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پہلے حکومت گرو. یہ ان کا بیانیہ ہر جگہ کے اوپر تبدیل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا PDM ایک جگہ کے اوپر عوام کے لیے جو ہے نا وہ کٹھی کیوں نہیں ہو رہی، یا اپنے مفاد کے لیے کٹھی ہوئی ہے؟ آپ کو ظاہر اگر دیکھا جائے تو جس طرح میں مریم نواز کے جتنے بیانات ہیں یا نواز شریف صاحب کے آتے ہیں، تو دیکھو اگر یہ چیز اس پرسیپشن کو، یہ بات لوگوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی دی ہے، تو میں اگر اس کے بیہائنڈ دا سین جاؤں تو کیا نواز شریف صاحب یا جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو وزیر اعظم آتا ہے وہ ان کے کہنے سے آتا ہے. تو پھر جو جتنے بھی آئے یہ تو عوامی نہیں آئے نا. نواز شریف صاحب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی. ابھی جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے نا، تو میں آپ کو کھل کے کہوں گا کہ مریم نواز، جس طرح نواز شریف صاحب آلریڈی اپنی جگہ کھو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ رہا تو نواز شریف کی جو پارٹی ہے یہ باقاعدہ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، تو ایک بڑا گروہ اس میں بن سکتا ہے. اور یہ بیانیہ ان کے لیے آگے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کہ عمل دخل ہے، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط تاثر ملک کے حوالے سے بھی جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے، اداروں کے حوالے سے بھی جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مفادات کی سیاست ہوتی. جس طرح آپ سیکیورٹی اداروں پہ، جو ہمارے ادارے ان پہ آپ جس طرح اٹیک کر رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح اس وقت حالات اگر دیکھیں بین الاقوامی سطح پر تو سعودی عرب ہم سے مکر گیا ہے. تعلقات آنے والے دنوں میں ہندوستان حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھا ہے. اگر اس قسم کے بیان یہ سامنے آتی ہیں تو قومیں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی، اور بکھرنے کے بعد جو ہمارے پاس کچھ ادارے بچیں، اگر ان پر سوال نشان اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ہم سب کے لیے یہ
میں سمجھتا ہوں لمحہ فکر ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آگے ان کا جو لائے عمل ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ بھئی آپ اپنا موقف سامنے رکھیں. آپ نے بلاول بھٹو صاحب نے جو وہاں پہ بات کی, دھاندلی کی, تو آرمی اس لیے انوالو نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے پھر یہ ہمارے پیچھے گن کریں گے. تو انہوں نے ان سے, بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ آرمی بھیج دیں, چیف آف آرمی اسٹاف. بات سننے میں آئی تھی کہ ذرائع سے آئی تھی کہ جو ہے نا وہاں کی جماعتیں تھی, خاص طور کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پر فون بھی کیا آرمی چیف کو کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ آرمی کے کچھ جوان دیں جو ہمارے بیلٹ پیپر وغیرہ کو نظر رکھے. لیکن آرمی چیف نے ان کو منع کر دیا کہ جی نہیں جی پھر بھی ہمارے اوپر الزام کا. بالکل, آرمی چیف نے بالکل واضح طور پر یہ بیان دیا کہ دیکھو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ہے, وہ الٹا آپ لوگوں نے فوج پہ اس کو کتنا داغدار کیا, جتنی گالیاں ہم کھا رہے ہیں, تو ہم اس الیکشن میں کوئی عمل دخل ہمارا نہیں ہوگا, جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ خود سے ارینج کر لیں. اور وہی ہوا, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی آرمی کا بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ ریزلٹ پھر وہاں سے کیسا نکل آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس بیانیے کو لے کے جا رہا ہے, یہ جو لے کے جا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے. باقی ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے, وہ کرتے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی کم سے کم جس طریقے سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جس طرح حسن نے بات کی, تو جلسے کو ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. 11 پارٹیاں ہیں, اس کے باوجود اس قسم کی کارکنان جو ہم نے ایک جوش دیکھا ہے تحریک انصاف کی پارٹیوں میں اس قسم کے, تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو نا وہ اس طرح کا جلسے جو اگر ہمیشہ سیاست جو ہے نا وہ مفاہمت کی کرنی چاہیے. اپنے جو ادارے جو ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ہمہ وقت رہتے ہیں, اپنے جوان قربان کرتی ہے, ان کی عزت کرنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے اور یہ حکومت پورے 5 سال پورے کرے گی.